यूनानी फिलोसोफर ग्रीक मैथोलॉजी के इस तरीके से मुतमईन नहीं थे जिस तरीके से वो कायनात की तख्लीक और दीगर नेचुरल फिनोमिना की वजाहत कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदियों से चली आने वाली इस रवायत से उनका एतबार उठ गया, और ऐसे कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से यूनानियों का सोचने का अंदाज बदल गया। तो वो अवामिल जानने के लिए हमें उस खित्ते की तारीख को जानना बहुत ज़रूरी है जिस खित्ते से यूनानी फ़लसफ़े का आगाज़ होता है, और वो खित्ता मौजूदा तुर्की का खित्ता है जिसे उस वक्त अनातोलिया कहा जाता था। और अनातोलिया के मगरबी इलाके में एक इलाका था जिसे आयोना कहते हैं, और इस इलाके से यूनानी फ़लसफ़े का बाकायदा आगाज़ होता है। तकरीबन 2000 कबल मसीह का वक्त था जब अनातोलिया और उसका मशरकी इलाका यानी मौजूदा शाम से फ़लस्तीन का इलाका जिसे लेवांट कहा जाता है और मेसोपोटामिया का इलाका, इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा सियासी और माशी तब्दीलियाँ वाक़ हुई। ये वो ज़माना था जब मेसोपोटामिया में सुमेरियन और अकेडियन अम्पायर का ख़ात्मा हुआ था, और उसके बाद इस इलाके में जो ताकतें उभर कर सामने आती हैं वो दो अहम ताकतें थी जिनमें असीरियंस और दूसरे एमोराइट्स थे। असीरियंस ने आगे चलकर बहुत बड़ी एम्पायर कायम की जिसे असीरियन एम्पायर कहा जाता है, और एमोराइट्स वो थे जिन्होंने पहली बेबलोनियन रियासत को कायम किया। और एमोराइट्स जो थे वो यहाँ के मुकामी नहीं थे। एमोराइट्स लेवांट से हिजरत करके मेसोपोटामिया में आए, और ये खाना बदोश लोग थे जो हिजरत करते हुए इन इलाकों में आए, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने यहाँ पर एक सियासी असर व रसूख कायम कर लिया, और आने वाली चंद सदियों में इन्होंने यहाँ पर एक ज़बरदस्त रियासत कायम की। तकरीबन 1750 कबल अज़ मसीह में एमोराइट्स इतने ताकतवर हो चुके थे कि मेसोपोटामिया और शाम के इलाकों में इनकी रियासतें थीं, और सबसे ताकतवर रियासत बेबलोनियन किंगडम थी जो कि मेसोपोटामिया के साउथ में थी। और यही वो वक्त था जब अनातोलिया के अंदर कुछ लोग रहते थे जिनको हिट्टाइट्स कहा जाता है। हिट्टाइट्स अनातोलिया में अपनी रियासत कायम करते हैं जिसे हिट्टाइट्स किंगडम कहा गया, और ये हिट्टाइट्स आने वाले वक्त में इतने ताकतवर और इतने अहम साबित होते हैं कि मेसोपोटामिया से लेकर शाम और शाम से लेकर मिस्र तक की जो रियासतें थी, जो सल्तनतें थीं, वो हिट्टाइट्स के ज़ेर अताब रहीं, और ये अक्सर उन पर हमला आवर रहे। जिस वक्त हिट्टाइट्स अनातोलिया में अपनी रियासत कायम कर रहे थे, ये वो ज़माना था जब एमोराइट्स बेबलोनिया में काफ़ी अरूज पर थे। लेकिन उसके बाद कुछ तब्दीलियां ऐसी हुईं कि बेबलोनियन एम्पायर कमज़ोर होना शुरू हो गई, और हिट्टाइट्स ने भी मशरक़ की तरफ यानी शाम और मेसोपोटामिया में अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए हमले करना शुरू कर दिए। तो 16वीं सदी के आखिर में हिट्टाइट्स ने जो हमला किया, उस हमले की जद में शाम की रियासतें और बेबलोनिया और एमोराइट्स की बेबलोनियन किंगडम ये सब उस हमले की जद में आईं, और देखते ही देखते एमोराइट्स किंगडम यानी बेबलोनियन किंगडम ख़त्म हो गई, और हिट्टाइट्स ने रास्ते में आने वाली छोटी छोटी दीगर रियासतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और ये हमला करके वापस अनातोलिया आ गए। लेकिन इसी ज़माने में एक और तब्दीली फिर होती है कि जब एमोराइट्स की रियासत ख़त्म हो रही थी तो मौजूदा जो शाम का इलाका है, लेवांट का इलाका, यहाँ पर एक और रियासत कायम होती है जिसको मिटानी किंगडम बोलते हैं। तो तकरीबन 15वीं सदी के आगाज़ में सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि जो मिटानी किंगडम थी वो मौजूदा शाम के इलाके में थी, और जो बेबलोनिया का इलाका था यानी मेसोपोटामिया का जो इलाका था, इस इलाके में असीरियंस ताकतवर होना शुरू हो गए थे। असीरियंस इससे पहले मेसोपोटामिया के नॉर्थ में जो मौजूदा इराक में मोसुल का इलाका है, वहाँ पर एक छोटी सी रियासत बनाकर रह रहे थे, और ये ताजर किस्म के लोग थे, और ये ट्रेड में, इंडस्ट्री में बहुत माहिर थे, और उस ज़माने से लेकर उन्होंने शाम के अंदर बहुत ज़्यादा तिजारती मराकज़ भी कायम कर लिए थे। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ ऐसी हुई कि मिटानी किंगडम जो थी इसके फ़िरौनियों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जो हिट्टाइट्स थे वो फ़िरौनियों को भी दुश्मन तस्वुर किए जाते थे, और मिटानी किंगडम के साथ भी उनकी मुखालफत थी। तकरीबन 1200 कबल अज़ मसीह वो ज़माना था जब ब्रोंज़ एज ख़त्म हो रही है, और इस एज के ख़त्म होते भी इस इलाके के अंदर कुछ सियासी तब्दीलियाँ होती हैं। होता कुछ यूँ है
کہ ہٹائٹس جو ہیں مٹینی کنگڈم پر حملہ کرتے ہیں اور اسی صدی میں مٹینی کنگڈم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس سے جو مشرق والی سائڈ تھی یعنی میسوپوٹیمیا، اس کے اندر چونکہ آلریڈی اسیرینز طاقتور تھے، تو یہ جو پاور گیپ آتا ہے اس کو فل کرنے کے لیے اسیرینز اپنی امپائر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی ہوتی ہے، وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ میڈیٹرینین سی سے کچھ سمندری لوگ اٹھتے ہیں جو کہ مصر کی حکومت اور ہٹائٹس دونوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ہٹائٹس ان حملوں کے نتیجے میں بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تقریباً 1188 قبل از مسیح میں ہٹائٹس کی حکومت اسیرینز کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے۔ اب صورتحال ایسی بن گئی کہ میسوپوٹیمیا اور موجودہ لیوانٹ کا علاقہ، وہاں پر اسیرینز اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، اور مصر کے اندر ابھی فرعونیوں کی حکومت ہوتی ہے جس کو آنے والے دور میں اسیرینز ختم کر کے اپنے قبضے میں لے آئیں گے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب مرکزی یونان سے یونانیوں نے ایجین سی کراس کر کے اناطولیہ کے مغربی علاقے میں ہجرت کرنا شروع کی، اور آنے والی چند صدیوں میں بہت سے یونانیوں نے اناطولیہ کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ لیکن 1188 کے بعد سے لے کر تقریباً 800 قبل از مسیح تک یہاں پر ہٹائٹس کا اثر و رسوخ رہتا ہے، لیکن وہ اس طرح رہتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوتے ہیں، اور تقریباً 8000 قبل از مسیح میں یہ اثر و رسوخ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس علاقے کے اندر ایک نئی ریاست قائم ہوتی ہے، اور اس ریاست کا نام ہوتا ہے لیڈین کنگڈم۔ یہ لیڈین کنگڈم جو ہے وہ وسطی اناطولیہ سے لے کر اس کے مغربی علاقے یعنی آئیونا کا جو علاقہ اور جو ساحلی پٹی تھی میڈیٹرینین سی کی، اس تک یہ ریاست پھیلی ہوتی ہے۔ لیڈین کنگڈم اپنی تجارتی مہارت کی وجہ سے بہت مشہور ہوتی ہے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، چونکہ اناطولیہ کا جو علاقہ تھا اس کے ساتھ شام کا علاقہ تھا۔ جب اناطولیہ کی ان علاقوں کے ساتھ تجارت ہوتی تھی تو لازمی بات ہے کہ میسوپوٹیمیا اور ایجپٹ کے لوگ اناطولیہ آتے تھے اور اناطولیہ کے لوگ ان علاقوں میں جاتے تھے، اور جو فلسفے کا بانی جس کو سمجھا جاتا ہے یعنی تھیلیز، اس کے بارے میں تو یہ ملتا بھی ہے کہ اس نے مصر کا سفر بھی کیا تھا۔ تو لازمی بات ہے جب لوگ آ جا رہے ہیں تو نظریات کا تبادلہ ہوتا ہے، ان کے نظریات اناطولیہ آ رہے تھے، اناطولیہ کے نظریات ان کے علاقوں میں جا رہے تھے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس وجہ سے یونانیوں کا سوچنے کا انداز تبدیل ہوا، اور دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ بیبلونینز اور ایجپشینز یہ بہت پرانی سیولائزیشنز تھیں، اور یہ بہت زیادہ کام کر چکی تھیں میتھمیٹکس میں، جیومیٹری میں اور ایسٹرونومی میں، دونوں کے بہت زیادہ کام تھے، اور دونوں کے اندر جو میتھولوجی کے کانسیپٹ تھے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو گریک میتھولوجی ہے وہ تقریباً مصری میتھولوجی، مصریوں کے جو خداؤں کے بارے میں نظریات سے اس سے بہت زیادہ متاثر تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گریک میتھولوجی کو بنانے میں مصریوں کو خداؤں کا جو نظریہ تھا اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ مثال کے طور پر مصریوں کے ہاں بھی یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ سب سے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک کیوس تھی جس سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے، نیچرل فورسز پیدا ہوئیں، اس سے پھر خداؤں نے جنم لیا، اور یہی ہمیں گریک میتھولوجی میں نظر آتا ہے۔ اور تقریباً اسی طرح ملتے جلتے نظریات جو ہیں وہ بیبلونینز کے بھی تھے۔ پھر مصر کے اندر جو ایسٹرونومی تھی وہ اتنی مہارت حاصل کر چکے تھے کہ انہوں نے سال کو مہینوں میں تقسیم کر دیا تھا، مہینوں کو ہفتوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان کے پاس ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کا، ان کی نقل و حرکت کا پورا ایک نظام تھا، اور اسی کو استعمال کر کے وہ وقت کا تعین کرتے تھے، سال کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کا تعین کرتے تھے، جس کے ذریعے سے ان کی جو زراعت کا نظام تھا اور دیگر ان کے جو سیاسی نظام تھا وہ اس ایسٹرونومی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، کیونکہ مصر کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، تو اس لیے ان کے لیے ستاروں کی حرکت اور ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کے جو اوقات تھے وہ بہت زیادہ ضروری تھے، وہ ان کے لیے سیاسی اور مذہبی اہمیت رکھتے تھے، اور یہی کچھ نظام بیبلونینز کے پاس تھا۔ بیبلونینز ایسٹرونومی میں مصریوں سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے تقریباً کئی صدیوں سے ستاروں کی نقل و حرکت کا، ان کے طلوع و غروب ہونے کا پورا ایک ریکارڈ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 1800 قبل از مسیح میں بیبلونینز نے اتنا کام کر لیا تھا کہ سورج گرہن، چاند گرہن اور ستاروں کی نقل و حرکت
اور اسی طرح جو وینس پلانٹ ہے اس کا ایک پیکولر بیہیویئر ہے کہ یہ کچھ ماہ ایسٹ کی طرف نظر آتا ہے، کچھ ماہ ویسٹ کی طرف نظر آتا ہے۔ اسی طرح دیگر ستاروں کا جو بیہیویئر تھا اس کو انہوں نے اسٹڈی کر لیا تھا اور موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی اسٹڈی کر لیا تھا۔ تو المختصر ایجپشینز اور بیبلونینز کے اندر سویلائزیشنز بہت زیادہ ریچ ہو چکی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیبلونینز کا جو سیاسی نظام تھا، جو کنگ ہمورابی ہے، تو کوڈ آف ہمورابی جو اس نے بنایا تھا، اگر اس لا کو دیکھا جائے تو وہ لا آج کی جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں ان کے اندر جو قوانین دیکھے جاتے ہیں تقریباً ان سے ملتا جلتا ہے، اور تقریباً تمام قسم کے قوانین اس وقت دا کنگ آف ہمورابی نے بیبلونین کنگڈم میں نافذ کیے تھے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سیولائزیشن جو ہیں ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی سائنس نہیں تھی، ان کے پاس ایک اپنا نظام تھا، اور یہی نظریات جو ہیں تجارت کے ذریعے اور لوگوں کی آمد و رفت کے ذریعے اناطولیہ پہنچ رہے تھے، اور اناطولیہ کے اندر جو ہٹائٹس کنگڈم تھی اس کی اپنی ایک تہذیب تھی، اس کے اندر تقریباً 8 سے 10 زبانیں بولی جاتی تھیں جس کے شواہد آج بھی آرکیولوجی سے ملتے ہیں۔ تو اس تمام تاریخ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یونانی فلسفے کی ابتدا میں ایجپشینز اور بیبلونینز کی سیولائزیشن کا بہت بڑا کردار تھا۔ اناطولیہ کا علاقہ بیبلونیا اور ایجپٹ اور شام ان علاقوں کے ساتھ تاریخی اثر رکھتا ہے، تاریخی طور پر جڑا ہوا ہے، اور یہ زمینی راستے ہیں جس کے ذریعے سے تجارت ہوتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔ تو یہی وجہ بنی کہ اناطولیہ کے اندر جو نظریات پنپ رہے تھے، ان یونانیوں نے اناطولیہ سے ان نظریات کو سیکھا، اس سے ان کا سوچنے کا انداز بدلا، جس کے وجہ سے انہوں نے گریک میتھولوجی کے اوپر اعتراضات اٹھائے اور ایک نیا سسٹم دیا۔ تو یہ وہ تاریخی، سیاسی اور معاشی عوامل تھے جس نے یونانیوں کا ذہن بدل کر رکھ دیا۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں اب ہم باقاعدہ طور پر آئیونین اسکول آف فلسفی کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے سوالات کیا تھے اور اس سوال کا انہوں نے جواب کیا دیا، اور ان کے جوابات کے سلسلے میں یونان کا فلسفہ کس طرح ترویج پایا، یہ ایک نئی روایت کس طرح بنی۔ تب تک کے لیے آپ خود پڑھیں، سوچیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یا آپ کی کوئی رائے ہے تو اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔